السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سنیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب۔ موضوع ولی اللہ، اللہ کے ولی، جن کو ہم سب کی زبان میں اولیاء اکرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں۔ ولی کے لفظی معنی دوست کے ہیں، وارث کے ہیں۔ ولی اللہ کے معنی اللہ کا دوست، اللہ کے دین کا وارث۔ بنگلے، کوٹھی، جائیداد، مربع، اقتدار، جاہ و حشم پیدا کرنے سے ولی نہیں بنا کرتا، بلکہ ولی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بنتا ہے۔ جتنا شریعت کا زیادہ تابع دار ہوگا اتنا ہی بڑا ولایت میں مقام رکھتا ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ دیکھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے کہ نہیں۔ ہم پیچھے پڑ گئے کرامتوں کے، فلاں ولی یوں کر دیتا ہے، فلانا ولی یوں کر دیتا ہے، فلانے ولی نے یوں کر دیا، فلانے ولی نے یوں کر دیا۔ حالانکہ دین کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی کہ ولی ہو اور اس سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ بے شمار ولی ایسے ہیں کہ ان سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی، اور انہوں نے ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ چلو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو اپنے اس استاد کی تو مانو جس کو سارا جہان ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے، تونگری سے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، نہ کہ کرامتیں دکھاتا پھرے جب ولی بنتا ہے۔ مگر رسم و رواج کے مقابلے میں، ماحول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانتا۔ تھوڑی سی بات مل گئی، اسے لے کر کے دوڑ گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے، اسی پر سارا عمر بسر کر دی۔ یہ تو کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کریم نے ولیوں کی پہچان بتلائی، ولیوں کی شناخت بتائی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ الہ العالمین، ان کی کوئی پہچان بتا، ان کی کوئی شناخت بتا جس سے ہم لوگ ان کو پہچان سکیں، ان کا انتخاب کر سکیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے وہ خود ایماندار ہوتا ہے، بڑا زبردست پرہیزگار متقی ہوتا ہے۔ وہ تو اتنا بڑا پرہیزگار بنتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بزرگ کے واقعات میں ان کے سامنے ہندوانہ لا کے رکھا گیا، اللہ والے نے ہاتھ میں ہندوانہ لیا اور چاقو لے لیا۔ پوچھنے لگے علماء اکرام سے، بتاؤ ہندوانہ توڑ کر کھانا سنت ہے یا کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء اکرام نے جواب دے دیا ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ اللہ والے نے ہندوانہ واپس رکھ دیا، فرمانے لگے اگر توڑ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، اور اگر کاٹ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں توڑ کر کھانا سنت نہ ہو۔ میں ایسے کام سے کو پیچھے ہی ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہیں۔ یہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں انہوں نے، میں قسمیہ کہتا ہوں، ایک نے بھی سنت کا ترک نہیں کیا۔ رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو،
یہ لوگ سنت پہ عمل کرتے تھے، اور سنت پہ عمل کیے بغیر ولایت ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولایت ملتی ہے. وہ لوگ تو مدینے کی راہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مدینے کی شریعت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں. امیر ہو، غریب ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ساری کی ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات کر کے اس کے مطابق گزارتے ہیں. اتنا پرہیزگار ہوتا ہے ولی مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ. دلی جانا چاہتے ہیں، کاندھلے سے اونٹ پہ سوار ہو کر سامان دکھلا دیا، یہ میرا سامان ہے، میں خود سوار ہوں گا. ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولانا یہ رکا میرا دلی کاغذ کا پرزہ ایک آدمی کو پہنچانا ہے. مولانا فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، اونٹ والا آئے گا، میں اس سے پوچھوں گا جتنا سامان میں نے تجھے اس کو دکھا دیا ہے اور اپنا بتا دیا ہے، اس سے زیادہ وہ ایک کاغذ کے پرزے کا وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں نے اس کی اجازت کے بغیر اپنی جیب میں ایک رکا کاغذ کا رکھ لیا تو بے ایمانی ہوگی. اس کی اجازت کے بغیر ایک کاغذ کا رکا رکھنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ سامان اس کو دکھا چکا ہوں. مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دلی سے واپس ہونے لگے. اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلا کرتی تھی تو حضرت بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور دوران گفتگو گاڑی چلانے والے سے معلوم ہوا کہ یہ گاڑی کسی رنڈی کی ہے، ایک کنجری کی ہے جس نے کرائے پہ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ ملازم ہے اس کا. تو مولانا نیچے اتر گئے، فرمانے لگے بھئی ذرا پیشاب کرنا ہے. اس کے بعد پیدل چل دیے کہ ذرا پاؤں کھولتا ہوں. 10 کوس کا سفر ہو گیا. وہ کہتا رہا مولانا بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ساتھ ساتھ چلوں گا یوں ہی. جب 10 کوس کا سفر ہو گیا تو وہ گاڑی والا کہنے لگا مولانا میں سمجھ گیا ہوں، جب سے میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی گاڑی ہے اس وقت سے آپ اس میں سوار نہیں ہوئے، میرا خیال ہے کہ آپ اس میں سوار ہوں گے ہی نہیں. مولانا نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے. کہا حضرت مجھے واپس کیوں نہیں کر دیا؟ فرمایا بیٹھا اس لیے نہیں کہ گاڑی کنجری کی ہے اور تجھے واپس اس لیے نہیں کیا کہ معاملے کے خلاف ہو جائے گا. کس قدر تقویٰ ہوگا ان لوگوں کے پاس جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت مقدسہ کا لحاظ کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، امام ہیں. 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے اور کئی حج ایسے ہیں گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے. مگر تقوی کا یہ عالم ہے. بغداد شہر میں سخت دھوپ پڑ رہی ہے، ایک مکان ہے بہت بڑا، اس کی چھاؤں میں جانور بیٹھے ہیں، آدمی دھوپ میں آرام کر رہے ہیں اور حضرت والا دھوپ میں کھڑے ہیں. کوئی واقف آدمی آیا، کہنے لگا حضرت جی پسینے میں شرابور ہو، کپڑے بھیگ گئے، یہ بلا کی دھوپ پڑ رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، آپ یہاں سائے میں کھڑے ہو جائیں، آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ سبحان اللہ. فرمانے لگے جس کے مکان کا یہ سایہ ہے، جس کے مکان کی یہ چھاؤں ہے، میں نے اس مکان والے سے قرض لینا ہے، ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا سود نہ ہو جائے. کتنا تقویٰ تھا ان حضرات کا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر ولی ہیں. خادم کو ایک اور بات میری یاد رکھنا، نفل پڑھنے سے بھی ولی نہیں بنتا، معاملات کے اندر ثابت قدمی ہو تب ولی بنتا ہے. میں اگر ساری رات نفل پڑھوں اور صبح اٹھ کر کے 100 روپے کسی سے ٹھگی کے مار لوں، میرے نفلوں کا کیا بنا؟ میں رات دن قرآن کریم کی تلاوت کروں اور صبح اٹھ کر کسی کا حق غصب کر لوں تو میری تلاوت کا کیا بنا؟ اصل بات معاملے کی ہے.
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر آدمی جس نے اللہ کی قرآن کے لیے 2 سال تک مسلسل درے کھائے، خادم کو بھیجا کہ بازار سے دال لے آ۔ وہ 1 پیسے کی ذرا سی دال لایا کرتا تھا۔ اس دن ایسا موقع بنا کہ جب لینے کے لیے کٹورا لے کر خادم دال لینے بازار میں آیا تو کئی دال بیچنے والے بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا پیسے کا 1 چمچہ، دوسرے نے کہا پیسے کے 2 چمچے، تیسرے نے کہا پیسے کے 3 چمچے، چڑھتے چڑھتے 5 چمچوں پہ چلے گئے تو وہ کٹورا بھر کے لایا 1 پیسے کا۔ میرے جیسا ہوتا تو بسم اللہ پڑھ کے غصے لگاتا کہ اچھا وہ زیادہ مل گئی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پیسہ تو 1 دیا تھا، یہ اتنی ساری دال کیسے آ گئی؟ خادم کہنے لگا حضرت مزے آ گئے، دال بیچنے والوں کا مقابلہ ہو گیا، اپنا کام بن گیا۔ ان کی ضد لگ گئی آپس میں، اس نے کہا 2 چمچے، اس نے کہا 3 چمچے، اس نے کہا 4 چمچے، میرا تو کٹورا بھر گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ دال میرے کھانے کی نہیں، یہ کاروبار تو نہ ہوا، یہ سودا تو نہ ہوا، یہ تو چڑ بازی اور ضد بازی کا سودا ہے، یہ دال واپس کر کے آ۔ ضد میں آ کر اس نے خسارہ اٹھایا ہے، گھاٹا برداشت کیا دال بیچنے والے نے۔ ہم جیسا ولی نہ پہنچا۔ وہ دلی میں کسی نے آواز دی کہ آنا روٹی دال مفت، تو یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا روٹی پلے رکھ، دال ہی پلا دے مجھے تو بس۔ مفت کی چیز کو بڑے تلاش کرتے پھرے ہم۔ اس نے کہا تھا روٹی کے ساتھ دال مفت ملے گی، کہ آنا روٹی دال مفت، انہوں نے کہا لاؤ دال ہی پلا دو بس۔ امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا، کہنے لگا بھائی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی۔ وہ آپس کے ضد باز کہنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے۔ دکاندار آپس میں کہنے لگے بازی ہار جاؤ گے۔ انہوں نے لی نہیں، وہ پھر واپس آیا۔ اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ، نہیں لی تو نہیں صحیح۔ مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو 1 پیسہ احمد بن حنبل کا لگا، دکانداروں کی ضد بازی ہوئی، یہ دال ہے کسی نے لینی ہو تو لے جاؤ۔ علماء کرام نے لکھا ہے 2 دن 2 رات تک آواز لگاتا رہا، کوئی اس دال کے لینے والا نہ ملا۔ کیسے نیک لوگ ہوں گے، کتنا حلال کھاتے ہوں گے، ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے لقمے جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے صبح والی چیز کے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں ملا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی۔ کیسی تھی بکری؟ کہ جی بہت اچھے گوشت کی، فربار موٹی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے، کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس۔ امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا، اس شبے میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو، آج کٹ گئی ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری اس کا نام ہے۔ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب۔ ایک تھان میں کوئی نقص تھا، ملازم نے پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا۔ اب وہ چلی گئی، امام صاحب نے پوچھا کہ اس میں ایک تھان تھا، اس میں نقص تھا، تم نے وہ بتایا اسے؟ کہنے لگا جی میں تو بھول گیا بتلانا۔ فرمایا کہ اس گٹھڑی، وہ جو گٹھڑی ہے وہ تمام کے تمام کی رقم جتنی بھی ہے اب کیسے مختص کیا جائے کہ یہ پیسہ اس گھٹیا تھان کا ہے اور یہ پیسہ اچھے تھانوں کا ہے۔ فرمایا اعلان کرو ابو حنیفہ کے کپڑے کی گٹھڑی کی قیمت ہے، ایک تھان اس میں گھٹیا تھا، اس کے پیسے بھی بیچ میں ملے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے خادم کئی شہروں میں پھرا، اس گٹھڑی کی قیمت کو اللہ واسطے لینے والا کوئی نہ ملا۔ آج تو ہمیں سود کے پیسے لا دیں آپ، جزاک اللہ، لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی لاؤ جی۔ کون پوچھتا ہے کہ کیسے کما کے لائے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون،
وہ لوگ جو ایماندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی زندگی کو پرہیزگاری کے تحت گزارتے ہیں، خوف خدا ان کے ملحوظ خاطر ہے، صبح کو ڈرتے ہیں، شام کو ڈرتے ہیں، ان کی علامت یہ بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اللہ والے ہیں جن کی راتیں، جن کی تمام تر ساعتیں اللہ اللہ کرنے میں، خصوصاً پچھلی رات ان کی مصلی پہ گزرتی ہے۔ آج تو معمولی قسم کا آدمی اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج مزدور اللہ اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں، آج معمولی سا ملازم خدا کو یاد کرنے کو تیار نہیں، آج تھوڑا سا زمین کا مالک، کچھ کاروبار کرنے والا تاجر اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا ہندوستان پر پوری حکومت ہے، ہندوستان کا حکمراں بھی ہے اور اپنے زمانے کا ابدال بھی ہے۔ آج تو 2 ٹکے جس کے پلے آ گئے اس سے اس کا غرور ختم نہیں ہوتا، اس کی انانیت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا حسن دے دیا، قبر میں جانے تک اس حسن کا غرور ختم نہیں۔ اللہ میاں نے تھوڑا سا کاروبار دے دیا، اس کاروبار پر اتنا گھمنڈ ہے، فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ اور امیروں اور وزیروں اور سفیروں اور تاجروں اور ذمہ داروں اور پیروں اور بڑے بڑے مولویوں، میرا دربار بڑا مہنگا ہے، جب آؤ گے تو تم قل اللہ یحییکم، میں نے تمہیں زندگی دی، یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، ثم یمیتکم، میں تمہیں برباد کر دوں گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم سب کو اپنے پاس کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب لوں گا۔ اب تو نہ معلوم میرے اور تیرے دل کو کیا ہو گیا، ہماری آنکھوں کو کیا ہوا، ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا۔ خدا کی قسم ایک ولی کی تمہیں بات سناؤں حیران ہو جاؤ گے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا ولی ہے۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف والوں کا پیر ہے، بڑے بڑے ولیوں کا پیر ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا پیر ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی میں بہت بڑے ولایت کے منصب پہ فائز ہیں۔ موت تو پیروں کی بھی آتی ہے، موت تو مولویوں کی بھی آتی ہے، میں نے سنا ہے کہ صدروں کی بھی موت آ جاتی ہے، میں نے سنا ہے گورنر بھی مر جاتے ہیں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وزیروں کی بنگلے بھی سنسان ہو جاتے ہیں، میں نے سنا ہے بڑے بڑے تاجروں سفیروں کی کوٹھیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی بہت سی ملکیت کی تو کیا بات ہے، روئے زمین کے مالک چلے گئے، زمین اتنوں کو کھا گئی اور کبھی ڈکار نہ لی، اربوں خربوں انسان زمین میں کھپ گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، وصیت نامہ لکھا ہے۔ ہمارے یہاں تو وصیت نامے اس قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹی کوٹھی چھوٹی بیوی کی، بڑی کوٹھی بڑی بیگم کی، فلاں رقبہ فلاں لڑکے کا، فلاں کار فلاں کی، ہم تو یہی لکھیں گے نا، اور ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اصل تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، گول مول دھڑم کر کے موت آتی ہے، فرصت ہی نہیں لکھنے کی۔ اور لکھے گا تو وہ جس کو موت کا یقین ہو، جس کا یہ خیال ہو کہ میری موت آئے گی۔ میرا تیرا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، جو زمین میں چلے گئے موت ان کو الاٹ تھی، ہم کیوں مرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم تو کیا ہو، تم سے بڑے بڑے آئے اور جب میں نے ان کو جھٹکا دیا کیوں نہ کر سکے؟ یہ چونکہ ولی تھے،
वसीयत नामा लिख दिया, मेरा जनाजा, वो जनाजा पढ़ाने की शर्तें लिख मारी। पहली शर्त ये है, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए, वो आदमी मेरा जनाजा पढ़ा सकता है जिसमें 4 शर्तें पाई जाएं। मेरा नमाज जनाजा हर आदमी ना पढ़ाए, हर कोई मेरे जनाजे के लिए खड़ा ना हो, वो आदमी पढ़ाए जिसमें 4 शर्तें पाई जाएं। पहली शर्त ये है, जब से उसने होश संभाला मेरे जनाजे के वक्त तक उसकी एक वक्त की भी, एक दिन की भी, एक नमाज भी जमात के बगैर ना हुई हो। सारी उम्र में कभी तकबीर ऊला फौत ना हुई हो। बीमारी में, दुख में, दर्द में, सफर में, हजर में, किसी वक्त में भी, किसी परेशानी में भी, कैसी तकलीफ क्यों ना हो, एक वक्त की भी जमात की नमाज उसकी तरक और कज़ा ना हुई हो। पहली शर्त नमाज जनाजा पढ़ाने की है। उस जमाने में लोग ऐसे मिल जाया करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है, 40 बरस तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। ऐसे लोग, अल्लामा अयूब सख्तानी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है कि सारी उम्र में एक दिन 1 रकात निकली, और वो भी माँ बड़ी बीमार थी, उसको दवा पिलाने में देर हो गई। सारी उम्र रोया करते थे कि मेरी 1 रकात कज़ा हो गई सारी उम्र में जमात की। हमें जमात की परवाह भी नहीं। उलमा इकराम ने लिखा, जमात बहुत बड़ी शय। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में नाबीना सहाबी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, मोहताज हूँ, माजूर हूँ, मजबूर हूँ, नाबीना हूँ, ठोकरें लगती हैं, टक्कर भी लग जाती है, नमाज के लिए आता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं घर में नमाज अदा कर लिया करूं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तू मजबूर है, घर में नमाज अदा कर लिया कर। वो अभी पूछ कर 10 कदम न गया होगा कि जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, हालांकि ऐसे लोगों की वजह से दूसरों की नमाज कबूल की जाती है। ऐसों की वजह से तो दूसरों की नमाज मकबूल होती है, आपने इसको घर में नमाज की इजाजत क्यों दी? वापस बुलाया और फरमाया, अब्दुल्ला अजान सुनते हो? जी हाँ या रसूल अल्लाह सुनता हूं। फरमाया, फिर तो मस्जिद में आना ही पड़ेगा। जमात की नमाज तो क्या पढ़ेंगे, हमें सही महीनों में जुमा पढ़ने की भी तौफीक नहीं। कई लोग जुमे में भी चलाकी मारते हैं, खुतबे में आ जाएंगे, जमात आखिरी रकात में आके रल जाएंगे और अपने दिल में ख्याल करता है कि मैंने जुमा पढ़ लिया, मुझे ये मालूम नहीं कि घाटा कितना पड़ा। उलमा इकराम ने लिखा है, खुतबे की अजान होती ही वो फरिश्ते जो दरवाजों पे खड़े होते हैं वो अपने कागजात को बंद करके खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। जुमे की फहरिस्त में तेरा नाम ही नहीं, तेरा नाम ही नहीं। दुकान पे बड़ा सवेरे पहुंचता है कि गाहक आकर न चला जाए। जुमे के मुतालिक छुट्टी का दिन है जी, आज तो देखी जाएगी, चले जाएंगे जी, पहुंच जाएंगे जी। ऐसी मस्जिद तलाश करो जहां फौरन जुमा होता हो, आध घंटा मस्जिद में बैठना ना पड़ जाए। क्या खुदा दिलों की इन चलाकियों से वाकिफ नहीं? देख रहा कि ये जल्दी जुमा पढ़ने के लिए क्यों ढूंढता फिरता है। कभी ये बात तो तलाश ना की कि चलो मैं ऐसी जगह जाऊं जहां जल्दी मौत आती हो, है? ऐसी जगह तो कोई तलाश करने नहीं गया। चलो मैं तो गुनाह ही कर रहा हूं, जितना जीऊंगा गुनाह ही करूंगा, हम तो जल्दी मरते हैं।
نماز میں جلدی، جمعے میں جلدی، دین کے کام میں جلدی، اور دنیا کو کہتا ہے سنوار کے کرو، سنبھل کے اچھی طرح سے کرو کام۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے پہلی شرط لکھ دی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اس کی ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی بیماری میں، سفر میں، کبھی بھی کسی حال میں بھی عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ اب یہ ولی ہے، دیکھو کیا کیا شرطیں اپنے جنازے کے لیے لکھ رہا ہے۔ فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے جس سے فرض تو کیا، واجبات تو کیا، ضروری نماز تو کیا، عصر کی سنتیں جو نفل کے درجے میں وہ بھی کبھی اس سے قضا نہ ہوئی ہو۔ فرمایا تیسری شرط یہ ہے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا سکتا ہے، ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اس لیے کہ تہجد کی نماز کو خاص دخل ہے ولایت کے ساتھ، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، ساری رات سجدوں میں گزار دے، اللہ کے حضور میں گزار دے۔ اور فرمایا تہجد ولی کیوں نہ پڑھے، نبی کو حکم ہو رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور کالی کملی اوڑھنے والے اٹھو اور میرے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرو۔ نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ رات کو اٹھ کر میری یاد کر۔ ولی ساری رات عبادت میں گزارتا ہے۔ ہمارے زمانے کے بعض پیر سے پوچھو نا، حضرت جی نماز نہیں پڑھ دے، آخر میں مدینے پڑھ کے آنا، میں مدینے پڑھ آیا، روٹی اتھوں رگڑدا ہے، سارے کھانے تے پینے تے پہننے تے سارا رگڑا اتھوں چاڑدا ہے تے نماز مدینے پڑھدا ہے۔ خواجہ قطب الدین پیر ہے، ولیوں کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، کہتا ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں ایک دن کی بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ تین شرطیں جو تھی، یہ تو تقوی کی تھی، اللہ اللہ کرنے کی تھی، نماز جماعت کی، عصر کی سنتیں، تہجد کی نماز یہ تو کرنے کی تھی، اور چوتھی شرط ان سے بھی مہنگی ہے، چوتھی شرط ان سے بھی زیادہ مہنگی اور گرم ہے اور بہت زیادہ سخت ہے۔ فرمایا لوگوں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی ساری زندگی میں غیر عورت پہ اس کی کبھی نگاہ نہ پڑی ہو۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے سوا پانچویں عورت کو نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے، انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے۔ تم اگر نہ دیکھنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹکر مارتی ہے، کرے کیا؟ بچ کے کیسے جاؤ گے؟ بعض بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، ہمارے گھر کے تو بہت سیانے اور ہوشیار ہیں جی، اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں، گھر کا سودا پتا بھی خود ہی لے آتی ہے۔ کیا انسانیت ہے، یہ مردانگی ہے۔
تیرا کیا مرد پڑا ہوا؟ عورت کی کمائی کھا کے گزارا کرنے والا کبھی مرد ہو سکتا ہے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے مرد کو جو عورت کی کمائی کھاتا ہو۔ نگاہ کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام میں اتنی تھی۔ یہودی عیسائی دین کے اگرچہ دشمن تھے مگر اپنی جوان بیٹیوں کو، جوان بہنوں کو سال سال 2 سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے۔ خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگا، کبھی مسلمان کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا، ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ آج تیری آبرو سڑکوں پہ رلتی پھرتی ہے، آج تیرا دیوالیہ نکل گیا اور احساس تک نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ مصر کے کمانڈر نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور دور ہے، مصر کے کمانڈر نے خط لکھا فاروق اعظم کو کہ حضرت ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی، ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی، اس کا علاج لکھو، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اور وہ یہ کہ میری فوج، مسلمان فوج ایک علاقے سے گزرنی ہے اور رستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے سازش کی ہے، عیسائیوں نے تدبیر بنائی، مکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ سینکڑوں لڑکیوں کو اکٹھا کیا، خوبصورت لڑکیوں کو انتخاب کر کے چھانٹ کے ان کو لایا گیا، ان کو ہار و سنگار کیا گیا، ان کو زیبتن کیا گیا، ان کو گانا بجانا اور ڈانس گانا بجانا یہ مجلس چلائی۔ مسلمان جب قوم فوج ادھر سے گزرے گی تو یہ لڑکیاں ناچیں گی، گاویں گی، تاکہ مسلمان کے دل میں میل آ جائے۔ اور مسلمانوں کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں میل آ گیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کافر کا یہ عقیدہ ہے۔ پر آج تیرا عقیدہ نہیں، تو بچتا نہیں، ہر گھر سے کنجری کی آواز آتی ہے، ہر گھر سے کنجر کی آواز آتی ہے، بہو بیٹیاں بھی، بڑے چھوٹے امیر غریب، سفید داڑھی آ گئی، موت کا پیغام منہ پہ موجود ہے، کہتا ہے تن میرا سا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک ہے سرکس خدا کے سامنے۔ سفید بال آ جانے کے بعد بھی کنجریوں کے گیت سن کر بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب ہماری روحوں میں گانا بجانا رچ گیا تو ہم گیت سنتے ہی مریں گے، گانے گاتے یا گانے سنتے ہی مریں گے۔ مصر کے کمانڈر نے فاروق اعظم کو لکھ دیا، اللہ والے میں بڑا پریشان ہوں، فوج کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں، عیسائیوں نے بڑی سازش کی ہے، کہیں مسلمان قوم کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا، فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دو، ایک آیت سنا دو اللہ کے قرآن کی۔ فاروق اعظم کا یہ عقیدہ، پوری فوج کو ایک آیت کافی ہے، آج عوام اور حکام کو سارا قرآن کافی کوئی نہیں۔ کون سا گھر ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں رکھا؟